زمانے صحابہ میں ہی ایک آدمی کے جو یہودی تھا وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ اسلام میں آ کر یعنی مسلمان ہو کر وہ پھر یہودی تعلیمات کی ترویج کرتا. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کو متہم کریں کہ یہ شخص جان بوجھ کر ایسے کر رہا تھا، یعنی یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمات کو ہی مسخ کر دیں. نہیں، میں فی الحال اس میں نہیں ہوں، یعنی اس مقام پہ میں کچھ نہیں بول رہا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسلامک لٹریچر میں، اسلامک کتابوں میں یہودی تعلیمات آئے ہیں. کیسے آئے ہیں وہ آپ کو بیان کر. وہ شخص جو رسول خدا کے زمانے میں ایک یہودی تھا اور وہ مسلمان ہوا، اس کا نام عبداللہ بن سلام. عبداللہ بن سلام اہل سنت کے ہاں بہت بڑا صحابی شمار کیا جاتا ہے اور ان کے بہت سارے جو ہے فضائل اور مناقب بیان کیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں بخاری کتاب میں ایک روایت اور ایک حدیث سعد بن ابی وقاص سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصلاً میں نے کسی کے بارے میں بھی رسول اللہ کو یہ بولتے ہوئے نہیں سنا کہ وہ جنتی ہے سوائے عبداللہ بن سلام. یعنی خلفائے راشدین جو اہل سنت کے ہیں، عشر مبشرہ فلاں و فلاں و فلاں، یہ جتنے بھی ہیں، یا خود مولا علی کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، امام حسن اور حسین کے بارے میں، دیگر افراد کے بارے میں، شہدائے اسلام کے بارے میں، شہدائے بدر کے بارے میں، شہدائے احد کے بارے میں، یا دیگر جو جتنے بھی اسلامک شخصیات ہیں ان کے یہ تمام کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ روئے زمین پر میں نے کسی کے بارے میں بھی نہیں سنا ہے کہ وہ جنتی ہے رسول خدا کی زبان سے سوائے عبداللہ بن سلام. کو اندازہ ہوگا کہ یہ شخص اہل سنت کے ہاں کتنا بڑا مرتبہ اور کتنا بڑا مقام رکھتا ہے. اب آپ کو معلوم ہوگا کہ اس شخص کا کتنا بڑا مقام ہے اہل سنت کے. یہ عبداللہ بن سلام یہ مدینہ کا یہودی تھا اور مدینہ میں یہ موجود تھا یہودی، چونکہ مدینہ میں جو رہتے تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مدینہ کی یہودیوں میں بھی بڑا عالم شمار کیا جاتا ہے. یہ جب مسلمان ہوا، البتہ اس کے اسلام کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ کس وقت جو ہے یہ مسلمان ہوئے. بات کہتے ہیں شروع میں ہی، جیسے رسول خدا ہجرت کی اسی شروع ادوار میں ہی انہوں نے اسلام قبول کیا. بات کہتے ہیں نہیں، 8ویں ہجری کے بعد جو ہے نا انہوں نے اسلام قبول کیا. بہرحال یہ بات جو ہے نا مسلم ہے کہ یہ یہودیوں کے ہاں ایک عالم تھا. اب یہ کہ بڑا عالم ہے یا بڑا عالم نہیں، ایک الگ بحث ہے، لیکن یہودیوں کے ہاں عالم تھا. پھر یہ مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان بنتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں بھی بہت سارے اس کے فضائل اور اس کے مناقب وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں. اور یہ خود بھی بعض جگہوں پہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی فلاں آیت میرے بارے میں، قرآن کی فلاں آیت میرے بارے میں. نیز اپنے جائگاہ اور مقام کو وہ لوگوں میں بلند رکھنے کے لیے تو یہ کہا کرتے تھے کہ رسول خدا کی جتنی بھی یہ صفات ہیں پورا گنتا تھا، یہ صفت یہ صفت یہ صفت، یہ ساری میں نے تورات میں پڑھی. نہیں، میں نہیں کہتا کہ جو ہے وہ تورات میں رسول خدا کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن جس طرح آپ بیان کریں گے تو یہ ظاہر ہے دیکھنا پڑے گا کہ آپ یہ بات درست کر رہے ہیں یا درست نہیں. یہ ایک بات ہے. اور خود یہ پھر صحابہ کے نزدیک بھی بڑا عالم شمار کیا جاتا تھا، خود رسول اللہ کے صحابہ کے ہاں. یعنی آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ سعد بن ابی وقاص آگے کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد شخصیت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ہے کہ یہ ایک سابقہ یہودی عالم، اس کے بارے میں رسول اللہ کی یہ حدیث سعد بن ابی وقاص سنا رہے ہیں. تو آپ اس سے سمجھیں کہ صحابہ کے درمیان میں اس کے کتنے جو ہے وہ کتنی بڑی فضیلت ہوگی، کتنا بڑا عالم ہوگا اور عالم شمار کیا جائے گا. اچھا، یہ خود بھی ایک حدیث یہ بھی سناتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک دن تم ایک رات قرآن پڑھا کرو، دوسری رات تورات پڑھا کرو. یعنی یہ مسلمانوں کے درمیان میں آ کے یہ سناتے تھے کہ ایک رات قرآن پڑھا کرو، ایک رات تورات پڑھا کرو. اچھا، پہلے جو میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ لا تسألوا اہل الکتاب عن شیء. اب اس کے لیے پھر رسول اللہ نے ایک اور حدیث بھی بیان کی کہ نہیں، رسول خدا نے کہا حدثوا عن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے حدیث سنایا کرو، ولا حرج، کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اب اس کے لیے پھر وہ اب تعویلات بھی لے کے آتے ہیں. ظاہر ہے تعویلات کے مذہب میں تو آپ ہر چیز کی تعویل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی کون سی ایسی چیز ہوگی جو آپ تعویل نہ کر سکیں. تو تعویلات تو وہ کرتے رہتے ہیں. اور جس طرح کی مثلا صحابہ ایک دوسرے کے خلاف آئے ہیں، تلواریں اٹھائی ہیں، اس کی تعویل جب کی جاتی ہیں تو اس طرح کی حدیثوں کی تعویل تو بڑے آرام سے وہ لوگ کر سکیں. اچھا، قرآن مجید کے مختلف آیات ہیں کہ جو مثلا دیگر افراد کے بارے میں ہیں، یا مولا علی کے بارے میں ہیں، یا اہل بیت اطہار علیہم السلام کے بارے میں ہیں، وہ اس شخص کے نام وہ لکھے گئے ہیں کہ یہ اس سے مراد یہ شخص ہے. مثلا میں ایک مثال اگر آپ کو دوں، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جس کے بارے میں علوسی بھی کہتے ہیں کہ اتفق معظم المحدثین کا اتفاق ہے دیگر کہ یہ نازل ہوئی ہیں حضرت علی کے بارے میں. خود آپ دیکھیں ابن ابی حاتم کی تفسیر، طبری کی تفسیر، یا دیگر جو اتنی تفاسیر ہیں
وہ ان تمام میں ذکر ہے کہ یہ مولا علی کے بارے میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ روایت بھی ملی کہ نہیں، یہ روایت جو ہے، یہ آیت یہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہو، یعنی کیوں عبداللہ بن سلام نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا ہے کہ یہ اس طرح کی آیات وہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہو جائے؟ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ اور اب دیکھیں کہ اسلامک لٹریچر میں، اسلامک کتابوں میں بہت ساری جگہوں پہ اس عبداللہ بن سلام سے روایات لی گئی ہیں، اور تاریخ طبری اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ تو دینی اور تاریخی روایات جو ہے وہ آپ کو عبداللہ بن سلام سے ہی ملے گی کہ یہ عبداللہ بن سلام سے یہ روایات موجود۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے جتنے بھی فضائل پہ جو روایات ہیں وہ اکثر ضعیف و سند ہے خود اہل سنت کے قوانین کے مطابق، یعنی یہ اللہ کا شکر ہے، ایک بڑی بات ہے کہ اہل سنت کے ہاں ہی یہ روایات جو ہیں، حتیٰ کہ وہ روایت کے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک رات قرآن پڑھا کرو دوسری رات تورات، یہ بھی سندن ثابت نہیں کر سکتا کوئی بھی، اگر کوئی متن قبول بھی کریں، کوئی تعویل کر کے تو قبول کریں۔ دیکھیں میرا مسئلہ یہ نہیں ہے، میں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں تورات سے کوئی چیز بیان کرنا کوئی مسئلہ نہیں، اگر مثلا میں بیٹھ کے بتا دوں کہ مثلا تورات کے فلاں صفحے پہ یہ لکھا ہے، میں بیان کروں، مسلمانوں کے درمیان میں بیان کروں، اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچھی بات ہے، آپ ایک اور کتاب سے بھی اپنے آرگیومنٹ لا رہے اور بیان کر رہے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہودی تعلیمات وہ اٹھا کر اسے اسلامی لبادہ دیں اور اسلامی جامہ پہنا کر پھر وہ آپ جا کر مسلمانوں کے درمیان میں بیان ہو یہودی تعلیمات، لیکن آپ کہیں کہ نہیں رسول اللہ کی تعلیمات ہو یہودی تعلیمات، آپ کہیں کہ نہیں یہ اسلامی تعلیم، یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ اسرائیلیات پھر ہیں، یہ پھر خطرناک، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک شخص آگے کہتے ہیں مثلا میں فلاں یہودی سے میں نے یہ بات سنی، کوئی مسئلہ، سب کو پتہ چلتا ہے یہودی کی بات کر رہے ہیں، اس یہودی سے سنی، لیکن اگر کہیں نہیں یہ مسلمان کی بات ہے، یہ اسلام کے پیغمبر نے کی ہے، اور وہ اسلام کے پیغمبر کی بات یہ دراصل نہ فقط یہ کہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ آپ اسلام جو مذہب ہے، دین اسلام ہے جو قیامت تک کے لیے ہے اور ہر جگہ کے لیے ہے، آپ اسے نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ دراصل رسول خدا کی تعلیمات اسے نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ دراصل رسول کے دشمنوں کی جو تعلیمات ہیں وہ رسول کی طرف منسوخ کر۔ اب یہ فرد جو ہے عبداللہ بن سلام، اس نے جو اسرائیلی تعلیمات ہیں وہ اندر داخل کی ہیں اسلامک لٹریچر، اور یہ خود اہل سنت علماء کے اعترافات اس کے اوپر موجود ہیں کہ ان لوگوں نے اسرائیلی تعلیمات مسلمانوں کے ہاں لا کر وہاں پہ منتقل کیے ہیں اور مسلمان شکار ہو چکے ہیں اس کے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعد میں یہی افراد سب سے بڑے عالم کے طور پہ سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن سلام، اب دیکھیں مولا علی علیہ السلام کے خلافت سے پہلے جب عثمان کو گرفتار کیا گیا تو یہ ان لوگوں میں سے تھا جو عثمان کے دفاع میں کھڑا ہوا، اور یہ جا کے بڑا جو ہے وہ اسلام کے دفاع میں، جناب عثمان کے دفاع میں اس نے بہت کچھ کہا ہے جناب عثمان کو کہ میں پھر تمہارا دفاع کروں گا فلاں و فلاں، وہاں پہ یہ تلوار نکالنے کے لیے تیار ہے، وہاں پہ یہ لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہی شخص جب مولا علی کی حکومت آتی ہے یہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے اور یہ پھر تلوار نہیں نکالتا۔ نہیں پتہ وہ افراد جو کہا کرتے تھے کہ ایک اونٹ کے اوپر 40 سال لڑتے، جو اتنی غیرت دکھاتے تھے، یہاں پہ جب ان کے اپنا ہی خلیفہ ان کے اوپر حملے ہوتے ہوں، ان کے اپنے خلیفہ کی ہی مملکت میں لوگ بغاوت کریں تو یہ کیوں خاموش ہے؟ یہاں ان کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تو یہ بھی انہی افراد میں، جیسے سعد بن ابی وقاص ہیں، دیگر افراد ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، ان لوگوں نے چونکہ تلوار نہیں اٹھائی کہ انہوں نے نہیں لڑنا، جائیں علی لڑیں، کسی اور کے ساتھ لڑیں، مرضی ہے وہ لڑیں، ہم نے نہیں لڑنا، لہٰذا ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یعنی خود عبداللہ بن سلام بھی ہیں کہ جو نہیں لڑے ہیں اور مولا علی کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، واضح ہیں، خود اہل سنت علماء کے اعترافات موجود ہیں، یہ عبداللہ بن سلام پہلا شخص ہے کہ جس کے ذریعے سے یہودی تعلیمات اسلامی تعلیمات میں منتقل ہو چکی ہے۔ آج اللہ جانے کتنی ایسی باتیں ہیں، کتنی ایسی روایات ہیں، کتنی ایسی تعلیمات ہیں، کتنی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہیں یہودیوں کے، لیکن اسے اسلام کے نام پر بیان کیے جاتے ہیں، اسلام کے نام پر نقل کیے جاتے ہیں، اسلام کے نام پر وہ لوگوں تک منتقل کیے جاتے ہیں، اسلام کے نام پر تبلیغ میں، تقریر میں، تحریر میں وہ بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں اسلام کو سب سے بڑا ضرر جو پہنچایا گیا ہے میں اسرائیلیات کا ایک اہم کردار ہے۔ جاری ہے انشاءاللہ، ہم نیکسٹ کلپ میں بھی آپ کو بیان کریں گے کہ ان یہودیوں میں سے 40 یہودی کون تھے کہ جو خالد بن ولید کے ہاتھوں لگے اور وہی پھر اہل سنت کے بہت بڑے بڑے علماء بنے۔ یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلپ میں آپ کو بتا دیں گے۔ فی الحال اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔